صلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النفخ فی الصور۔ یہ بیان ہے صور پھونکے جانے کے متعلق۔ گزشتہ بیان علامات قیامت کے تعلق سے گزرے۔ قیامت کی اہم علامات میں سے ایک علامت صور کا پھونکا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو کچھ نہ کچھ کام دیے ہیں، اور اللہ کی جانب سے جس کام پر وہ فرشتہ مامور ہے اسی کام میں وہ لگا ہوا ہے۔ حضرت جبریل اللہ کا پیغام لوگوں تک، انبیاء تک پہنچانے کے لیے مامور ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بندوں تک روزیاں اور بارش پہنچانے پر مامور ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن صور پھونکنے پر مامور ہیں۔ صور اس کی صحیح حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر احادیث میں اس کے تعلق سے کچھ ذکر ہے۔ صور میں پھونکنا، صور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب آپ پھونکیں گے تو سارے جاندار بے جان ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب آپ پھونکیں گے تو سارے بے جان اپنی قبروں سے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر آپ کہو گے سب بے جان ہو جائیں گے صور کی آواز سن کے، تو حضرت اسرافیل تو رہ گئے۔ کوئی نہ رہے گا۔ اللہ تعالی خود حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا فمت، اے اسرافیل اب تم بھی مر جاؤ، اب تم بھی مر جاؤ۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے۔ پھر سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی نہ ہوگا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ ایک ہی ذات جو ابدی ہے، سرمدی ہے، ازلی ہے، مستقل علی الذات ہے۔ ایک ہی ذات جس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ذات باری تعالیٰ اللہ رب العالمین کی، جس کی ابتدا کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، جس کی انتہا کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، نہ اس کی ابتدا کسے معلوم نہ اسی کی انتہا کسی کے معلوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایک ہی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے۔ اب اس کی آواز ایسی خطرناک ہوگی، اقبال، اس کی آواز ایسی خطرناک ہوگی کہ اس کے لیے احادیث میں آیا ہے کہ ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور آج کل ایٹمی بم ہوتے ہیں، کتنی خطرناک آواز ہوتی ہے، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں
اور کبھی کبھی آدمی اس کی آواز سن کر دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. وہ انسان کے بنائے ہوئے ایٹم کی آواز اتنی ہے, اس کی آواز ایسی ہوگی کہ جس کو سن کر سب بے جان ہو جائیں گے. پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام, سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہے, اللہ ہی اس کی حقیقت جانتا ہے, صرف سمجھانے کے لیے اتنا بتایا, اس سے آواز نکلے گی. سنیے, اب اسی 2 مرتبہ نفخ سور ہوگا. 2 مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. پہلی مرتبہ جب پھونکیں گے سب بے جان ہوں گے, دوسری مرتبہ جب پھونکیں گے تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے. اس کے تعلق سے حدیث ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40 قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت قالوا 40 شہرا قال ابیت قالوا 40 سنہ قال ابیت ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وقال وليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 2 نفخوں کے درمیان, 2 سور پھونکنے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. 40 کا فاصلہ ہے. لوگوں نے عرض کی ابو ہریرہ کیا 40 سال کا نہیں کہہ سکتا؟ کہا 40 مہینے, کہا نہیں کہہ سکتا, کہا 40 دن, کا یہ بھی نہیں کہہ سکتا. یعنی راوی کو شک ہے. دوسری حدیث میں 40 سال کا ذکر ہے, 40 سال, مگر اس حدیث میں راوی کو شک ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتا. 40 کا لفظ سنا, اب سرکار نے 40 سال کا, دن کا, مہینہ کا وہ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں نے 40 کا لفظ سنا, بس وہ روایت کرتے ہیں. جبکہ دیگر احادیث میں حضرت ابو ہریرہ اور جابر, ابو سعید وغیرہ کی روایت میں 40 سال کا ذکر ہے, تو وہاں 40 سال ہی ہے. اس حدیث میں چونکہ ابو ہریرہ کو شک ہے اس لیے کنفرم نہیں کہہ رہے ہیں, بس 40 کا لفظ یاد رہا, اب سال کا, دن کا, مہینہ کا نہیں معلوم. یہ حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کا احادیث و قرآن میں کمال احتیاط ہے. ایسے ہانک نہیں دیتے ہیں, ٹیرس پہ گھوڑا دوڑانا, ہوا میں بلائٹی گھمانا, احتیاط. اب 40 سال تک ایسا ہی رہے گا, زمین پہ کوئی نہ ہوگا, سب لوگ انتقال کر گئے, سب لوگ چلے گئے, ایک اللہ کی ذات ہے. 40 سال تک ایسے ہی زمین رہے گی. اب سنو, ثم ينزل اللہ من السماء ماء, پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا, پانی اتارے گا آسمان سے. فَيَنْبِتُ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقَلُ, تو لوگوں کے جسم ایسے اگیں گے جیسے سبزہ اگا کرتا ہے, ساگ, بقل ساگ, ساگ سبزیاں, ایسے اگیں گے لوگ جیسے سبزہ اگا کرتا ہے. یعنی لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہوں گے, اٹھیں گے, اٹھائے جائیں گے, حشر کی طرف جائیں گے, ان کے لیے بعث ہوگا. وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى, اب انسان انتقال کر گیا, کوئی 40 سال پہلے, کوئی 40 برس پہلے, کوئی جو ہے 1000 سال پہلے, 10,000 سال پہلے, اب ابھی تک اور اس سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں, اب جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ قبر ہی میں ہے, قبر ہی میں ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ اور نہیں ہے انسان کی کوئی چیز مگر یہ کہ وہ قبر میں سڑ گل جائے, سڑ جائے گی وہ چیز, انسان کے جسم کی ہر چیز, اور کچھ باقی ظاہر بات ہے جو 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, 1000 سال پہلے انتقال کیا ہے
تو قبر میں کیا بچے گا؟ سب سڑ گل جائے گا الا عظما واحدہ، مگر ایک ہڈی انسان کی نہ سڑتی ہے نہ گلتی ہے، وہ باقی رہتی ہے، وہ عجب الذنب، آقا فرماتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ کل بتایا، یہ پھر سے اس لیے کر رہا ہوں کہ کل مائک برابر نہیں تھا۔ ریڑھ کی ہڈی، آج سائنس نے بھی اس کا اظہار کر دیا کہ ریڑھ کی ہڈی میں وہ تاثیر ہے کہ زمانوں تک وہ رہتی ہے، مٹی اسے نہیں کھاتی ہے۔ سائنس فلسفہ آج اس پہ ریسرچ کر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر میں ریڑھ کی ہڈی فنا نہیں ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی لیب ہے، نہ کوئی اسکینر ہے، نہ کوئی ایسے جسم کے پیمائش کرنے والے آلہ جات ہے، نہ اس طرح ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آج جب انسان کے جسم کی ساخت کو کمپیوٹر میں لیب پہ رکھ کر اس کے جسم کے ہر عضو ہر جو ہے پرزے کا ریسرچ کیا گیا، تب جا کے حقیقت کھلتی ہے۔ انسان کی ہڈیاں جسم میں گڑ جائے، اس کے جسم کا چمڑا، اس کے جسم کے بال، ناخن، یہ سب ایک معین مدت تک گل سڑ جاتے ہیں، مگر ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے اوپر زمین کی مٹی اثر انداز نہیں ہوتی ہے، وہ زمانوں تک باقی رہے۔ آج فلسفہ کہہ رہا ہے، 1400 سال پہلے یہی حکمت مصطفیٰ نے بیان کر دی ہے۔ بتا حضور نے کون سا دوربین لگا کے دیکھا تھا؟ حضور نے کون سا مشین لگا کے دیکھا تھا؟ حضور نے کون سے ایسے لیب میں یہ ساری چیزوں کو ریسرچ کیا تھا؟ کہنا پڑے گا دنیا کی یہ سارے ریسرچ سینٹر وہ بعد میں ہیں، قیامت تک کی تحقیق اللہ نے قلب مصطفیٰ میں ودیعت فرما ڈالی، اللہ نے حضور کے قلب میں ساری تحقیق اتار ڈالی۔ اب حضور کہتے ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی جہاں ساری ہڈیاں جمع ہوتے ہیں، سپائنز، بیک بون، وہ چھوٹی سی ہے، اتنی جوڑ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیبل کو، دیکھا ہے کیبل، تار، چند گھروں کے جب کیبل ملتے ہیں، تار ملتے ہیں تو ایک جگہ سرواڑا ہوتا ہے، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی سارے ہڈیوں کا سرواڑا ہے، اور جس سے وہ جوائن ہے ہڈیاں ساری، اس کا جو مرکز سینٹر ہے وہ ایک چھوٹا سا ہڈی کا ٹکڑا ہے، وہ قبر میں ختم نہیں ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہاں انسان کی کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ سل گل جائے الا عظما واحدہ، مگر ایک ہڈی وہ عجب الذنب، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا؟ وَمِنْهُ يُخَلْ رَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی ریڑھ کی ہڈی سے اللہ قیامت کے دن مخلوق کی دوبارہ ترتیب دے گا، اسی سے ترتیب دی جائے گی، اسی ہڈی سے پھیلے گی، اسی ہڈی سے دیگر ہڈیاں بنتی جائے گی، انہی ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ گودا لگائے گا، انہی ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ گوشت چڑھائے گا، اسی گوشت کے ارد گرد اللہ تعالیٰ خون جمائے گا، اور اسی گوشت خون پہ اللہ تعالیٰ چمڑے کا لباس پہنائے گا، اور پھر جیسے انسان مرا تھا ویسے انسان حشر میں قائم ہو جائے گا، جیسے انسان انتقال کیا تھا ویسا ہی دوبارہ انسان بن جائے گا۔ اور قرآن مجید کے آیت ہے، پچھلے پارے میں عرض کر چکا ہوں درس تفسیر میں، جب انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا تو اس کے ناخن اور اس کے انگوٹھے کے پوروں سے گوشت بننا شروع ہوگا، یہاں سے۔ اب جس کا جیسا انگوٹھا ہے ویسا اس کا چہرہ ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کی ناک کی جتنی سائز ہے نا اتنی سائز آپ کے انگوٹھے کی بھی ہے، کبھی تحقیق کر لینا۔ آپ کا انگوٹھا جتنا ہوگا اتنی آپ کی ناک ہوگی۔ متولی صاحب بعد میں اب نماز بعد ذرا کر لیجئے گا۔ تو اب انسان، آج تحقیق ہو رہی فنگر پرنٹ پر، ہم لوگ گئے تھے اسرائیل، کل میں نے عرض کیا، وہاں تو پہلی مرتبہ جانا ہوا ہے، نہ ادھر پاسپورٹ دیا، نہ کوئی ایسی چیز دی، نہ ڈیٹیل بتائی۔ کمپیوٹر تھا، اس کمپیوٹر پہ کہا جب ادھر ہاتھ رکھو، جیسے انگوٹھا رکھا ساری ڈیٹیل اس کے اسکرین پہ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ناخن اور انگلیوں کے پوروں سے
جب دوبارہ خلق کرے گا، دوبارہ انسان کو اللہ تعالیٰ بنائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کما بدعناہ، جیسا کہ ہم نے اسے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ بنانے پہ قادر ہے، پہلی مرتبہ انسان کا اس سے پہلے وجود نہیں ہے، انسان کا اس سے پہلے استتو نہیں ہے، جب رب تعالیٰ پہلی مرتبہ انسان کو بنا سکتا ہے تو اسی انسان کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا، اور رب کے لیے بہت آسان ہے۔ اول مرتبہ بنا سکتا ہے، جب اول مرتبہ بنانے کے لیے سیمپل نہیں ہے، اول مرتبہ بنانے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، بغیر مثال کے، بغیر سیمپل کے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جب بنا دیا ہے، جو پہلی مرتبہ بنانے پہ طاقت رکھتا ہے وہ دوبارہ بنانے پہ کیوں طاقت نہیں رکھے گا؟ یہ تو استتو ایسا ہی تھا، جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ، اللہ فرماتا ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ، اور ہم نے جیسے اسے پہلے بنایا تھا اسی طرف لوٹائیں گے، جیسا پہلے بنایا تھا اسی طرف لوٹائیں گے۔ تو اب اسی ریڑھ کی ہڈی سے، اور اسی ریڑھ کی ہڈی سے ہڈیاں بننا شروع ہوگی، اور انگوٹھوں کے پوروں سے، انگلیوں سے گوشت بننا شروع ہوگا۔ اب جس کا جیسا فنگر پرنٹ ہے ویسا چہرہ خود بخود بنتا جائے گا۔ آپ کا فنگر پرنٹ الگ ہے، میرا فنگر پرنٹ الگ ہے۔ آپ اگر کمپیوٹر پہ انگوٹھا رکھو تو آپ ہی کا جو ہے، ابھی مودی کے یگ میں تو صرف لنک ہی ہوا ہے، سب آدھار کارڈ لنک کرو، پرمٹ لنک کرو، بینک کا کھاتہ لنک کرو، تو ہماری ساری ڈیٹیل دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ہم لنک ہی کرتے رہے ان 4-5 سالوں میں۔ اب آپ انگوٹھا رکھو تو آپ ہی کا چہرہ آئے گا، میں اس کمپیوٹر کے اسکرین پر اسکینر پہ انگوٹھا رکھوں تو میرا ہی چہرہ آتا ہے۔ ظاہر بات ہے جس کا جیسا انگوٹھا ویسا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ انگوٹھوں سے گوشت بنانا شروع کرے گا، پوروں سے گوشت لگانا شروع کرے گا۔ جس حیثیت کا اس کا انگوٹھا ہے اسی حیثیت کا خود بخود اس پہ اللہ تعالیٰ اس پہ من جانب اللہ گوشت چڑھتا جائے گا، اس گوشت پہ چمڑے کا لباس آ جائے گا، اور جس حیثیت سے، جس شکل میں، جس صورت کے اندر، جس نوعیت میں بندہ انتقال کیا تھا اسی نوعیت میں بندے کا وجود اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور پھر حشر کے میدان میں بندہ اٹھایا جائے۔ پیچھے حدیث گزر چکی، سب قبروں سے نکلیں گے، دیکھیں گے کیا جاؤ جوانوں کیا چھے، اٹھیں گے، سمجھ نہیں آئے گا، ادھر جاویں ادھر جاؤ، تو پیچھے حدیث گزر چکی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں حلما الی ربکم، انہیں اپنے رب کی طرف لے جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ تو کہا جائے گا انہیں قبل الشام، انہیں شام کی طرف لے جاؤ۔ پہلے تو اٹھ کے کنفیوز ہوں گے کہ یہاں جانا، ادھر جانا، ادھر جانا، ادھر کہاں جانا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں کہ آدھے ادھر جائے آدھے جائے، تو نو جا میں نو جاتا ہوں، ایسا تو ہے نہیں۔ سوچیں گے کہاں جانا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر فرشتہ کہے گا حلم الی ربکم، انہیں اپنے رب کی طرف لے جاؤ۔ کہاں لے جانا ہے؟ الی قبل الشام، ملک شام کی طرف لے جاؤ۔ پھر ہوا آئے گی تو چلو ادھر جانا ہے، ادھر گئے، ملک شام میں پہنچے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اس میں جنتیوں کا جہنمیوں کا حصہ الگ الگ کر دو، جنتی ادھر آ جائے، جہنمی ادھر آ جائے۔ فرشتہ کہے گا مولا جہنمیوں کا حصہ کا 1000 میں سے 999 جہنم والے ہیں، ادھر رکھو، ایک جنتی کو ادھر آنے دو۔ 1000 میں سے 999، کمن کل الفن 999، 1000 میں سے 999 کو ادھر رکھو، یہ جہنم والے ہیں، ایک ادھر رکھا جائے، تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ نفخہ ثانیہ میں دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تب یہ حال ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ انسان کا وجود دوبارہ بنائے گا۔ ایک حدیث سن لیجئے، عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویتمی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این الملوک الارض،
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو سمٹ لے گا اور آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لے گا، آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، بتاؤ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ اب آسمان کو ہاتھوں پہ لپیٹ لینا، اس سے مراد اس کی کمال درجے کی تسخیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مسخر کرے گا کہ اتنا آسمان باوجود کے طویل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مسخر کیے ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت میں ایسا لپیٹ لے گا اور زمین کو ایسا سمیٹ لے گا۔ اگر اس حدیث کو اپنے معنی پہ رکھا جائے اور فلسفہ کی بات پڑھو تو آج تو سائنس کہتی ہے کہ زمین پر ایک تنکا تھا، زمین ایک تنکا تھا اور اسی کو پھیلایا گیا تو بڑھتی گئی، اور وہی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اصل زمین پانی پہ جھاگ تھا جس کی جگہ کعبہ ہے، اصل زمین پانی پر جھاگ، جھاگ سمجھے نا، سابو گھستے ہیں کپڑے پہ جھاگ نکلتی ہے، کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں؟ پھر جھاگ، پانی کی جھاگ کتنی ہوتی ہے؟ تو اصل زمین جو تھی وہ پانی پر جھاگ تھی، پھر اسی جھاگ کو اللہ نے پھیلایا تو زمین بن گئی۔ پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی واپس اس زمین کو اپنی اصل صورت پہ لے آئے گا، سمیٹ لے گا، اور اسی طرح آسمان ہے باوجود اس کے کتنا طویل و وسیع ہے، اللہ اسے اپنی دست قدرت میں اپنے لپیٹ لے گا، نہ زمین نہ آسمان نہ انسان نہ کوئی وجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، این ملک الارض، بتاؤ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جنہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، نمرود، شداد، فرعون، قارون، حامان، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کوئی جواب نہ آئے گا، اور کوئی جواب دے گا تو کیسے دے گا؟ کوئی جواب نہ آئے گا۔ آخر رب ہی فرمائے گا لمن الملک الواحد القہار، اگر آج کوئی بادشاہ ہے تو میں اللہ قہار و جبار ہی بادشاہ ہوں، جو حقیقی بادشاہ ہے، ازلی ابدی بادشاہ ہے۔ دنیا میں جس کو ہم نے بادشاہتیں دی وہ عارضی تھی، وہ فنا ہونے والی تھی، حقیقت میں بادشاہت وہ اللہ رب العالمین ہی کی بادشاہت ہے، اور میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بادشاہت کا اظہار کرے گا کہ زمین کو سمیٹ لے گا اور آسمان کو اپنے دستے قدرت میں لپیٹ لے گا، آسمان لپیٹ لے گا۔ قرآن کہتا یوم نطوی السماء کطی السجل الکتب، اور ہم اس دن آسمان لپیٹ کے ایسے رکھ دیں گے جیسے تم کتاب پڑھ کے رکھ دیتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔